الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، سیرت رسول کا پیغام ساری انسانیت کے نام. اللہ کے رسول کی جو سیرت ہے اس کا ایک پیغام ہے، اور یہ ہر انسان کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے، کہ جو اللہ سے بھاگے ہوئے ہیں، اللہ سے دور ہیں، انہیں اللہ کے رسول کی طرف سے یہ پیغام ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کی طرف بھاگو. اور میں تمہیں اس ذات کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. سیرت رسول کا پیغام، اللہ کے حبیب کا ساری انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو، اللہ سے بھاگ رہے ہو، اللہ کی طرف بھاگو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو. إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں اس ذات کی طرف سے تمہیں کھلا ڈرا رہا ہوں. میں اس کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اور یہ تمہارا اللہ سے فرار، یہ اللہ سے دوری، یہ ناکامی اور ہلاکت کا راستہ ہے. دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. اور تمہارا الہ ایک ہے، الہکم الہ واحد. یہ سیرت رسول کا پیغام ہے، اور یہ ساری انسانیت کے نام، کہ تمہاری جائے پناہ اور تمہاری حفاظت اور تمہاری فلاح اور نجات اور تمہاری سلامتی اور تحفظ، تمہارا امن اور اطمینان اللہ کے سائے میں آنے میں ہے. اللہ کے قرب میں آنے میں ہیں. یہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے، اور ہر زمانے کے لیے یہ تازہ پیغام ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو. اور میں اس اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں اور تمہیں کھلے انداز میں ڈرا رہا ہوں. إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور تمہارا معبود اور تمہارا الہ تمہاری مشکلات کا حل، نجی، ذاتی، گھریلو، خاندانی، قومی، ان سب کا حل ایک اللہ کی ذات کے فیصلے میں ہے. اللہ چاہیں گے تو ہوگا. اور ساری دنیا پر مغرب کا اقتدار ہے، لیکن اس اقتدار کے ساتھ، اس اقتصادی نظام کے ساتھ، اس تعلیمی نظام کے ساتھ، اس سیاسی نظام کے ساتھ، جو ایک نیا خدا انسانیت میں پیدا ہوا ہے، جو ایک نیا نظریہ زندگیوں میں آیا ہے،
جو اللہ کی ذات کے مقابل ہے. جو پیغمبر دعوت لے کے آئے تھے کہ ایک الہ ہے، اس کے مقابلے میں جو نظریہ آیا اور نیا خدا جو گھڑ لیا گیا وہ ہے مادہ پرستی. مادہ پرستی. آج کا انسان اس ذہنیت کے ساتھ زندگی گزار رہا کہ میری مشکلات کا حل مادیت میں ہے. دوڑو مادیت کی طرف، کامیاب ہو جاؤ گے. مسابقہ کرو مادیت میں ایک دوسرے سے آگے، جیت تمہاری ہوگی. عزت پانی ہے تو مادیت میں سبقت لے جاؤ. یہ آج کا نیا بت ہے، نیا معبود ہے، نیا مشکل کشا ہے، نیا حاجت روا ہے. یہ مغرب کا تراشا ہوا خدا ہے. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. تم اللہ سے بھاگو نہیں، اللہ کی طرف بھاگو اگر فلاح چاہتے ہو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہمت نہ ہارنا، غم نہ کرنا. عزت تمہارے لیے، غلبہ تمہارے لیے، فلاح تمہارے لیے، نجات تمہارے لیے، اگر اس ذات پہ تمہارا یقین اور ایمان صحت مند ہوا تو. پیغمبر کا پیغام یہ ہے کہ تمہارے غلبے کی راہ، تمہاری عزت کی راہ، تمہاری فلاح کی راہ، تمہاری سعادت کا راستہ، تمہارا امن اور سلامتی کی راہ وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آنے میں. لیکن مغرب سے آیا ہوا بت جو تعلیم کے نظام سے آیا، سیاست کے نظام سے آیا، معیشت اور اقتصاد کے نظام سے آیا، اس میں جو نیا بت ہے وہ مادیت پرستی ہے. خدا پرستی چھوڑیے، مادہ پرستی اختیار کیجیے. اللہ کی پرستش کو چھوڑ کر مادہ کی پرستش کیجیے. اگر یہ تمہارے پاس ہے تم کامیاب ہو جاؤ. اس مادہ پرستی کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی حالات رونما ہوتے ہیں، جتنے بھی حادثات اور آفات آتی ہیں، تو ان مادہ پرستوں کی تنگ نظری، کتا نظری وہ یہیں تک جاتی ہے کہ چونکہ ظاہری طور پہ اسباب یہ ہیں اس لیے یہ حالات ایسے ہو گئے. چونکہ ظاہری اسباب یوں نہیں تھے اس لیے یہ حادثہ پیش آیا، اس لیے یہ آفت پیش آئی، اس لیے یہ مصیبت آ گئی، اس لیے یہ پریشانی آ گئی. اور اگر خدا پرستی کا نظریہ دل و دماغ میں رچ بس جائے تو پھر یہ عقیدہ پیغام دیتا ہے کہ یہ جتنے اسباب و وسائل ہیں یہ بھی اللہ کے محتاج ہے. اللہ چاہتا ہے تو یہی اسباب و وسائل تمہاری سلامتی لے کے آتے ہیں، اور اللہ نہیں چاہتا تو یہی اسباب و وسائل تمہارے لیے مہلک بن جاتے ہیں. پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک ہی پانی سے گزرتے ہیں اور وہی پانی ان کے لیے نجات کا راستہ بنتا ہے، اور اسی راستے سے اللہ کا دشمن گزرتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. تو سمندر اور دریا بھی تو اللہ کے حکم کے محتاج ہے، ہوائیں اور بادل بھی تو اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. ایک پیغمبر ہے، وہ اسی راستے سے گزرتا ہے تو لہریں راستہ دے دیتی ہے، دیواروں کی طرح کھڑا ہو جاتی، اور اسی راستے سے جب دوسرا دشمن گزرتا ہے اللہ کا تو وہی اس کے لیے موت کا پیغام بن جاتے.
آگ جلایا کرتی ہے، آگ جلایا کرتی ہے، لیکن اللہ کا خلیل اسی آگ میں جاتا ہے، زندگی کے سب سے راحت کے دن پاتا ہے، زندگی کے سب سے راحت بھرے دن اسے اس آگ میں ملتے ہیں۔ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی ہو لیکن ٹھنڈک کے ساتھ سلامتی لے کے آنا، تکلیف نہ ہو میرے ابراہیم کو۔ آگ جلا دیا کرتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ آگ ٹھنڈی بن رہی، وہ خدا آج بھی ہے، وہ آج بھی اس نظام کا حقیقی نظام چلانے والی ذات ہے۔ لیکن جب مادہ پرستی، وسائل اور اسباب پر صرف نظر جا کے رک جاتی ہے اور تنگ نظری اور کوتاہ نظری ہوتی ہے، تو آدمی کی سوچ یہیں تک رہتی ہے کہ چونکہ یہ ظاہری اسباب نہیں تھے اس لیے یہ آفات آ گئی، اس لیے کہیں یہ خیال، کہیں سے یہ آواز نہیں آتی، ارے اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اس کی زمین پر اس کے سامنے سرکشی مت کرو، اس کی زمین پر اس کے حدود کو پامال مت کرو۔ کہیں سے یہ آواز نہیں آتی، یہ آواز ضرور آتی ہے، موسمی تبدیلی ہے، اس کی نظر یہیں تک جاتی، موسمی تبدیلی ہے، عالمی طور پہ موسم بدل رہے ہیں، تو موسم کیا اپنے اندر خود طاقت رکھتے ہیں، اس کے اندر خود اختیار ہے، وہ جو چاہیں تباہی لے آئے؟ وہ کیا معبود ہے؟ کیا ہلاکت اسی کے اندر ہے؟ لیکن یہ مغرب کا تراشا ہوا بت، جس نے تعلیم کے ذریعے، سیاسی نظام کے ذریعے، اقتصادی نظام کے ذریعے یہ ذہنیت بنا دی کہ میاں اگر نجات اور فلاح چاہیے تو مادیت کے دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ اور پیغمبر کی سیرت کا پیغام یہ ہے، اگر فلاح اور کامیابی چاہیے تو اللہ کے سایہ رحمت میں آ جاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ اسباب و وسائل اس ذات کے حکم کے محتاج ہے، اس ذات کے حکم کے محتاج ہیں، زمین کے پر ذرہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں حرکت کیا کرتا، سمندر کا قطرہ اسے پوچھے بغیر آگے نہیں بڑھتا، بارش کی بوند پہلے اجازت لیتی ہے پھر زمین پہ آتی ہے۔ اور رحمت بھی بنا سکتا ہے، زحمت بھی بنا سکتا ہے، وہ رحمت بھی بنا سکتا ہے، زحمت بھی بنا سکتا ہے۔ وہ چاہے تو ہلاکت کے نقشوں میں زندگی دے دے، چاہے تو زندگی کے نقشوں میں ہلاکت رکھ دے۔ نظام پر اختیار ایک اللہ کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تیر کمان ایسا ہو کہ کوئی بھی چیز اس کے نشانوں سے اوجل نہ ہو اور تیر ہر جگہ پہنچتا ہو، پناہ کی راستہ کیا ہے؟ فرمایا تیر کمان تیر والے کے بغل میں آ جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے۔ ہر طرف آفات اور مصائب اور حادثات ہیں، پناہ کہاں ہے؟ اللہ کے قرب میں آ جاؤ، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ۔ آج کہیں سے یہ آواز نہیں اٹھتی کہ ان حالات میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پہلے یہ ذہنیت نہیں تھی، مصائب پہلے بھی آتے تھے، پریشانیاں پہلے بھی آتی تھیں، لیکن کچھ توبہ، کچھ استغفار، کچھ اللہ سے معافی، کچھ اپنے گناہوں پہ ندامت،
کچھ شرمندگی، اب تو یہ ذہنیت ہے کہ ان بدعمالیوں سے اس دنیا کے نظام میں کوئی فرق نہیں آتا، اللہ کے سامنے اس سرکشی سے اللہ کے نظام میں اللہ کے کوئی فرق نہیں آتا۔ حالانکہ اللہ کریم کہہ رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو تمہیں خشکی اور تری میں یہ فساد اور بربادی نظر آ رہی ہے، یہ تمہارا طرز عمل ہے، یہ تمہارے طرز زندگی ہے، یہ تمہاری بدعمالیاں ہیں، یہ تمہاری سرکشیاں ہیں، یہ تمہارا ظلم اور بددیانتی اور خیانت ہے۔ اور اللہ میاں یہ آفات کیوں آتی ہیں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ شاید تمہیں احساس ہو جائے کہ غلط ہو رہا ہے اور لوٹ آؤ، تاکہ یہ مصیبت بھی تمہارے لیے رحمت بن جائے، تاکہ یہ آزمائش بھی تمہارے حق میں اللہ کی رحمت بن جائے اگر تم نے توبہ کر لی۔ ورنہ بس اوقات اللہ کا ایک اور نظام بھی چلتا، اور نظام بھی چلتا۔ بعض لوگوں کے خیال آتا بھی ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانیوں پہ یہ حالات آتے ہیں تو پھر ہماری اوپر بھی کیوں آتے ہیں؟ مغرب میں کیوں نہیں آتے؟ یورپ میں کیوں نہیں آتے؟ بگڑی ہوئی قوموں پر کیوں نہیں آتے؟ جہاں تو شراب نوشی بھی ہے، بدکاریاں بھی ہیں، زنا بھی ہے، ان کی تو اولادیں اور نسلیں بھی اسی سے پیدا ہوئی ہیں، وہ کیوں برباد نہیں ہوتے؟ تو میرے عزیزو، سوچنے کی بات، سمجھنے کی بات ہے۔ یہ بھی اللہ کے قرآن نے بتایا ہے، یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی سیرت نے پیغام دیا ہے کہ اللہ جب کسی سے سخت ناراض ہوتا ہے اور کسی کو بڑا عذاب دینا چاہتا ہے، اللہ اس سے ایمان لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت لے لیتے ہیں، اس کا خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے۔ اللہ کے سزاؤں میں اس سے بڑی کوئی سزا نہیں، اللہ کے عذابوں میں اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو بس اوقات نظر آتا ہے سرکش ہے، نافرمان سوسائٹی ہے، مادر پدر آزاد قوم ہے، دنیا میں ٹھاٹھ سے رہ رہی ہے، تو اللہ میاں نے کہا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب یہ ہمیں بھولے تو ہم نے ان پہ نعمتوں کے دروازے کھول دیے، لیکن جب پل پکڑا سنبھلنے کا موقع نہ ملا، کفر پہ موت آئی، شرک پر موت آئی، اللہ کی بغاوت پہ موت آئی، اور یہ اللہ کے عذابوں میں سب سے بڑا عذاب۔ اگر اہل ایمان پر کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے، اہل ایمان کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے، وہ زحمت بھی بن سکتی ہے، رحمت بھی بن سکتی ہے، وہ زحمت بھی بن سکتی ہے، رحمت بھی بن سکتی ہے۔ اگر اس مصیبت اور پریشانی میں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ پڑا، اللہ کی طرف دوڑ پڑا، اپنے اللہ کو منا لیا، اپنی غلطیوں پہ ندامت اور شرمندگی ہو گئی، تو وہی مصیبت، وہی زحمت اس کے حق میں رحمت ہو جائے گی، وہی اس کے حق میں رحمت ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزو، مغرب کا تراشا ہوا نیا بت مادہ پرستی نے آج جس مصیبت میں ہمیں مبتلا کر رکھا ہے کہ پریشانیوں میں، آفات میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں ہمیں پھر بھی اللہ کی یاد نہیں آتی، ہمیں پھر بھی اللہ کی یاد نہیں آتی، ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے، ہم اپنی غلطیوں کا پھر بھی جائزہ نہیں لیتے، ہماری نظر ایسی کوتاہ ہے کہ ہماری نظر صرف یہیں تک جاتی ہے کہ چونکہ یوں نہیں ہوا اس لیے ایسا ہو گیا، چونکہ یہ ظاہری اسباب نہیں تھے اس لیے ایسا ہو گیا، کہیں نہیں جاتا۔ کہ میاں تم موسیقی کا ٹیلنٹ تیار کر رہے ہو اور تم ملتان میں اور پنڈی میں اور لاہور میں موسیقی کے ٹیلنٹ تلاش کر رہے ہو، تو اللہ کے غضب بھی تو ہوگا، تم مسلمان بھی کہلاتے ہو اور اس کے نظام سے باغی بھی بن چکے ہو، کہتے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہو
اور پھر اس کی زندگی سے بغاوت بھی کرتے ہو، پھر نبی کی زندگی سے بغاوت بھی کرتے ہو۔ اللہ کے نبی کہنے لگے میں دنیا میں آیا آلات موسیقی مٹانے کے لیے، میں دنیا میں آیا آلات موسیقی مٹانے کے لیے۔ الغنا ینبت النفاق، یہ موسیقی آدمی میں نفاق پیدا کرتی ہے، یہ موسیقی آدمی کے اندر زنا کی جراثیم پیدا کرتی ہے۔ پیغمبر کہہ رہا ہے میں مٹانے آیا ہوں، اور آج اسلام کا نام لیوا مسلمان، نام مسلمانی کا، اور پھر اسلام سے بغاوت، تھپڑ تو لگے گا، سزا تو آئے گی، تنبیہ تو ہوگی، اگر نہ سنبھلا تو خطرہ ہے اس سے بڑی سزا نہ آئے کہ بغیر ایمان کے مر جائے، بغیر اسلام کے مر جائے، اسی فحاشی اور بے حیائی کے اندر ہی کہیں نہ مر جائے، اس سے بڑی سزا آ سکتی۔ لیکن اگر ان تنبیہات اور حادثات اور سانحات سے عبرت لے لی، رجوع کر لیا، اے اللہ غلط راستے پہ چل پڑے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پیغمبر کی سیرت یہی کہہ رہی ہے لوگو لوٹو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی رحمت کی طرف، مانو اللہ کی، سلامتی پاؤ گے، سلامتی پاؤ گے، امن پاؤ گے، تحفظ ملے گا، فلاح اور کامیابی کے راستے پہ چل نکلو گے۔ اللہ تعالی ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی ذات و صفات پہ یقین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔